الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پنجتنی وظائف میں خوش آمدید کہتے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے، مجھے مقام مل جائے، خوشحالی مل جائے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، رفعتیں بھی عطا فرماتا ہے، بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے اور خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، یعنی لوگوں سے تمہارا ذکر کرواؤں گا۔ حدیث پاک ہے کہ انسان ایک کمرہ ہو، پھر اس کے پیچھے ایک کمرہ ہو، پھر اس کے پیچھے ایک کمرہ ہو، پھر اس کے پیچھے ایک کمرہ ہو، اور سارے کمروں کو بند کر دیے جائے اور وہ شخص پیچھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ ذکر کی برکت سے اس کی تشہیر کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، اس کا رعب ڈال دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں راضی ہو گیا، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ زمینوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں راضی ہو گیا، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اور پھر جو وہ سوال اللہ سے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اعطینہ، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور پھر جو اس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اس شخص سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو انہی حضرات میں سے ایک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا دن، اپنی رات، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی دوپہر، اپنے گھنٹے، اپنے سال، اپنے مہینے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزار دیا، نوافل میں گزار دیا، فرائض میں گزار دیا، سنتوں میں گزار دیا، اور یہاں تک کہ نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، ہر لمحہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ آج دیکھیں سینکڑوں سال ہو گئے ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور آج بھی لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جن کی بے شمار کرامات ہیں، جیسا کہ جب آپ لاہور دریا راوی کے کنارے پہ بیٹھے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کا ذکر بلند کیا تو لوگ گروہ در گروہ آپ کے پاس آنے لگے، اور یہاں تک کہ ایک مائی صاحبہ نے سر پر دودھ کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہی ہے۔ آپ نے مائی صاحبہ سے کہا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جادوگر کو دودھ دینے جا رہی ہوں، اور یہ سارے علاقے کے لوگ اسی کو دودھ دیتے ہیں، اگر اس کو دودھ نہیں دیا جاتا تو وہ جادو کے زور سے ہماری بھینسوں کے تھنوں میں پھر دودھ نہیں بلکہ خون آتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی مسکرا کر فرمایا اے مائی صاحبہ آج ہمیں بھی آزما لو، ہمارے مریدین کو دودھ پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ۔ مائی صاحبہ نے کہا اگر ہم نے آپ کو دودھ پلا دیا تو وہ جادوگر ہے، وہ ہماری بھینسوں پہ جادو کر دے گا، تمہارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ایک مرتبہ ہمیں آزما کے دیکھ۔ تو آج
ایک مرتبہ ہمیں دودھ پلا کے دیکھ۔ تو اس نے مٹکا اتارا اور آپ کو اور آپ کے مریدین کو دودھ پلایا۔ تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی، جب وہ گھر گئی شام کو، جب بھینسیوں کا دودھ نکالنے کا وقت آیا، گھر کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح بات پھیلتی پورے علاقے میں پھیل گئی، اور جادوگر کو دودھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جو جادوگر کو معلوم ہوا تو وہ غصے میں آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے جادو کے زور سے میرے سارے کسٹمر، میرے گاہک، میرے خریدار آپ نے اپنی طرف کھینچ لیے، تو اور جادو دکھاؤ۔ پر میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر کی ترغیب دلاؤ، اللہ کے محبوب دانے غیوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلاؤ۔ تو میں تو کوئی جادوگر نہیں ہوں، اگر تمہارے پاس ہے تو کچھ دکھاؤ۔ تو آپ نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا اور مریدین سے کہا، اللہ کا ذکر کرو، پریشان نہیں ہونا، اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب پریشانی مصیبت آئے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ اس نے جادو کے زور سے سانپ آئے، بچھو آئے، اینٹیں آئیں، پتھر آئے، روڑے آئے، پتہ نہیں کیا کچھ جادو کیا، لیکن جب حصار کے گرد آتا، حضور داتا علی حجویری کے پاس آتا، ان کے مریدین کے پاس آتا، تو سب خلاص یعنی ختم ہو جاتا۔ اسی طرح وہ جادو دکھاتا رہا، بالآخر اس نے جادو کے زور سے اڑنا شروع کیا۔ جب اس نے اڑنا شروع کیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے، آپ نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ اس کی طبیعت سیٹ کرو۔ جوتے اڑتے ہوئے گئے، اس کے سر پر لگنے لگے، جب دو چار لگے تو وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور آپ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کہنے لگا، حضور میں تو آپ کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اپنے پاس رکھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی سے دعا کی تو اللہ نے اسے ولایت عطا فرمائی، اور اس نے ساری زندگی بعد میں آپ کے قدموں میں گزار دی۔ تو اسی طرح آپ نے لوگوں کو آخرت کی فکر دکھائی، اللہ کے ذکر کی طرف ترغیب دلائی کہ اس دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، نوافل میں ہے، نماز میں ہے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک مندر تھا۔ ایک مائی آئی، اس کے ہاتھ میں لڈوؤں کا تھال تھا، وہ بت کے آگے کھڑی ہوگی، بت کو کہنے لگی اس کو کھاؤ۔ اب بت نہ خود سے کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا کھاؤ۔ اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بت سے کہا، دیکھو کتنی محبت سے بنا کے لائی ہے، کتنی پیار سے بنا کے لائی، کھا لو۔ تو بت نے کھانا شروع کر دیا۔ اب مائی صاحبہ جو پہلے ٹرے لے کر کھڑی تھی، کھاتا نہیں تھا تو پھر پریشان تھی، اب کھانا شروع کر دیا، پھر پریشان ہوگی، ٹرے پھینکی اور بھاگ گئی، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ ہمارے بت کھانے لگے ہیں، ہمارے بت پینے لگے ہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ستیا گئی ہے، کبھی بت بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، فرماؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ تو لڈوؤں کا ٹرے لے کر پھر لوگ جمع ہو گئے، ازدحام ہو گیا، اس نے بت کے آگے کیا، بت نے نہیں کھایا۔ تو آپ رحمت اللہ فرمایا پہلے بھی تو کھایا تھا، اب بھی کھا لے۔ اس نے پھر کھانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے اب ان پر یہ بات آشکار ہو گئی، کھل گئی کہ یہ بت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ والے کا کمال ہے، یہ داتا علی حجویری کا کمال ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کمال ہے جس کے ذکر میں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، جس کے اذکار میں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور آج اللہ نے میرے کہنے پر اسے یہ طاقت عطا فرمائی کہ یہ کھانے اور پینے لگ گیا۔ تو اس بتوں کو چھوڑو اور اس خدائے واحد کو مانو جو قل هو اللہ احد ہے، جو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کو مانو اور ان بتوں کو پوجا پاٹ کو چھوڑ دو۔ تو تمام لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ آج بھی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر چلہ کشی کی، اور جب اللہ نے
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ برکت سے آپ کے قلوب کو منکشف کیا، آپ کے قلوب کو کھول دیا، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو آج بھی الحمدللہ داتا علی حجویری کا ذکر جاری و ساری ہے۔ کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تمہارا ذکر کیسے کروں گا؟ لوگوں سے تمہارا ذکر کرواؤں گا۔ تو آج اسی کا ذکر باقی رہے گا جو اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر ہے وہ اللہ 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 اللہ، جو بندہ اللہ 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 کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان اور نور قرآن اور نور سبحان سے روشن کر دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، انشاءاللہ اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، رفتیں بھی عطا فرمائے گا، بلندیاں بھی عطا فرمائے گا، خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ الخیرہ۔